ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں حجاب فاطمہ۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 کریں گے، جس میں ہم سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل اس کی پڑھائی کریں گے اور مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ تو شروع کرتے ہیں تعارف سے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں وفات پائی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ اجداد کہتے ہیں باپ دادا، ٹھیک ہے، جد کی جمع ہے یہ لفظ، یعنی غیاث الدین بلبن کا زمانہ تھا جب وہ ہندوستان میں آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ برس سال کو کہا جاتا ہے، یعنی 9 سال کے تھے جب والد فوت ہو گئے۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل ہوتا ہے مکمل کرنا، دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ عالم کہا جاتا ہے علم رکھنے والے کو۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ یہ بھی دونوں شاعر ہیں، مرزا غالب بھی شاعر ہیں، شیفتہ بھی شاعر ہیں۔ ان کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ فیض یاب ہونا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا، مستفید ہونا۔ بطور خاص یعنی خاص طور پر۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر تھا۔ تعلق خاطر یعنی بہت زیادہ لگاؤ ہونا، بہت زیادہ گہرا تعلق ہونا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ انگریزی ادبیات کہا جاتا ہے انگلش لٹریچر کو۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں۔ جدید طرز ہوتا ہے نیا انداز، نئے انداز میں انہوں نے نظمیں لکھیں اور اردو کی شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا۔ وظیفہ اسکالرشپ کو کہا جاتا ہے۔ تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ ترک کرنا ہوتا ہے چھوڑ دینا، تصنیف کہا جاتا ہے خود سے کتابیں لکھنا، تالیف کہا جاتا ہے کہ ہم یعنی کوئی کسی کی کتاب ہے، اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو اگر آپ اکٹھا کر کے ایک نئی بک بنا دیں اور اس کو پبلش کروا دیں تو یہ ہو جاتی ہے تالیف۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ مدعا نگاری ہوتا ہے مقصد پہ مبنی، یعنی کہ لکھنا بغیر مقصد ان کی کوئی نہیں، یعنی وہ نہیں لکھتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کے وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی۔ غرض مقصد کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے، اپنے مضمون کو انہوں نے ادا کرنا ہے اور جو بھی مقصد جس مقصد کے تحت وہ بیان کریں اس مطلب کو صحیح طرح سے واضح کر دینا۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ نثری تحریروں میں یعنی کہ جو انہوں نے نظم سے ہٹ کے چیزیں لکھی ہیں وہ ساری نثر میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں کیا ہے اعتدال اور توازن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بہت زیادہ طویل لکھ دیا گیا اور کہیں بات جو ہے وہ بالکل ہی مختصر کر دی گئی ہو، یعنی مناسب ان کا لکھنے کا انداز تھا۔ بیجا اختصار اور بیجا طوالت سے اجتناب کرتے تھے۔ بیجا ہوتا ہے فضول، خواہ، اختصار کہتے ہیں مختصر کرنے کو، اور طوالت کہا جاتا ہے طویل کرنے کو، یعنی بہت زیادہ ان کی نہ ہی تحریریں لمبی ہوتی تھیں اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر ہوتی تھیں کہ تشنگی باقی رہ جائے۔ اجتناب ہوتا ہے بچنا۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ دلکش ہوتا ہے خوبصورت، مدلل ہوتا ہے یعنی دلائل پر مبنی، دلیل سے بات کرتے تھے، ثبوت سے بات کرتے تھے۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہیں۔ تخیل کہا جاتا ہے خیالات کو، یعنی خیالاتی دنیا نہیں ہے ان کے ہاں، حقیقت پر مبنی دنیا ہے جی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی کہ اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ قاری کہا جاتا ہے پڑھنے والے کو۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثر اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا۔ معیاری ہوتا ہے اوتھینٹڈ، اسلوب کہا جاتا ہے طریقے کو، یعنی ان کا جو طریقہ ہے لکھنے کا، جو انداز ہے نثر لکھنے کا وہ اوتھینٹڈ ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار، نقاد تھے، یعنی ان کی وجہ شہرت کیا ہے، سوانح نگاری ہے، مضمون نگاری ہے، نقاد تھے۔ سوانح نگار کہا جاتا ہے جو کسی کی حالات زندگی جو ہے مکمل ان کی یعنی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک پوری ہسٹری ان کی بیان کر دی جائے تو وہ سوانح نگاری ہوتی ہے۔
مضمون نگاری مضمون لکھنا ہوتا ہے، نقاد کہا جاتا ہے یہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یعنی دوسری کتابوں پہ کہ اس کے کون سے پہلو اچھے تھے کون سے پہلو برے تھے ان کو بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تنقید کرنا۔ اور جو یہ تنقید پر مبنی کتابیں لکھتے ہیں ان کو نقاد کہا جاتا ہے۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ آخر الذکر سے مراد یعنی یہ جو اینڈ پہ انہوں نے بک لکھی ہے، آخر میں لکھی ہے، کون سی بلا؟ مد جزر اسلام۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا نام ہے مد جزر اسلام۔ یہ کیونکہ حیت کے اعتبار سے مسدس تھی، ٹھیک ہے، مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں 6 مصرے آئیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں 6 مصروں پر ہر بند جو تھا نا وہ مشتمل تھا، اس لیے یہ مسدس حالی کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس تعارف میں سے آپ کے یاد کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں، آپ نے کرنا ہے یہاں سے نام مولانا الطاف حسین حالی، تاریخ پیدائش 1837، تاریخ وفات 1914، جائے پیدائش پیدا کہاں ہوئے، پانی پت میں، جائے مدفن یعنی دفن کہاں ہوئے، درگاہ ابو علی قلندر ہے وہاں پہ ہوئے تھے، وہ بھی پانی پت میں ہے، والد کا نام کیا ہے، عزت بخش، وجہ شہرت ان کی کیا ہے جی، سوانح نگاری، مضمون نگاری اور نقاد تھے یہ۔ اسلوب کی خوبیاں یعنی ان کے لکھنے کا انداز کیسا ہے، تو وہ ہے مدعا نگاری، اعتدال و توازن، بے جا اختصار و طوالت سے اجتناب۔ پھر ہیں ان کی تصانیف، تو اس میں آ جاتی ہے جی حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، مد جزر اسلام۔ مثنویاں انہوں نے کچھ لکھی ہیں جی، مثنوی کہا جاتا ہے نظم کی، یعنی یہ ایک طویل شکل ہوتی ہے نظم کی ایک قسم، لیکن نظم میں یہ ہے کہ ہم یعنی 3-4 بند پہ بات ختم ہو جاتی ہے، یا یعنی مختصر ہوتی ہے نظم، اتنی طویل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مثنوی میں یہ ہے کہ 3-3 4-4 100 اشعار بھی لکھے جا سکتے ہیں، یعنی طویل جب ہم نے کوئی قصہ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ہم جو اردو کی صنف سخن استعمال کرتے ہیں اس کو مثنوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن۔ اب ہم کر لیتے ہیں چیپٹر کی ریڈنگ۔ تو چیپٹر کا نام ہے جی مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عادات عادت کی جمع، خصائل خصلت کی جمع، خصلت بھی عادت کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، کس طرح کے تھے، ان کے بارے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے گا۔ تو یہاں جناب شروع ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وسیع کا معنی ہوتا ہے فراغ کشادہ، یعنی کھلے دل کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی کا بھی آپ معنی لکھیں گے اخلاق ملنساری۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے بیٹا جی، اور آپ بک پہ جو لفظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں اور اوپر معنی لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ اشتیاق کہتے ہیں شوق کو، لگن کو، آرزو کو، یعنی ایک دفعہ ان کو جو دیکھ لیتا تھا، جو ان سے مل لیتا تھا، اس کو خواہش رہتی تھی کہ میں دوبارہ ان سے ملوں۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے۔ باغ باغ ہونا محاورہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہو جانا، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ غمگین کا معنی آپ لکھیں گے غم زدہ ہونا، افسردہ ہونا۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے تھے۔ ملت قوم کو کہا جاتا ہے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ مہر بھی محبت کو ہی کہا جاتا ہے، غمخواری ہوتا ہے غم بانٹنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یگانگت کہا جاتا ہے اتحاد کو، اتفاق کو، یعنی ان کے ایک ایک حرف سے یہ ساری خصوصیات جو تھیں وہ ٹپکتی تھیں۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین کہا جاتا ہے لازمی فرض کو، ضروری فرض کو۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل کہا جاتا ہے جو کم ظرف ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جیسے اب ہم میسج کر دیں تو رپلائی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو ان کو کہا جا سکتا ہے تنگ دل، کم ظرف، کنجوس، ٹھیک ہے۔ اتنا تو ٹائم ہونا چاہیے کہ انسان ایک میسج کرے تو اس کا رپلائی آ جائے۔ تو یہ جو ہے اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ ہر خط کا جواب دینا ہے، یعنی کافی اچھے انسان تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ اصلاح میرا بیٹا کہا جاتا ہے درستی کو، یعنی ان کی غزلوں کی درستی کرتے تھے۔ اشعار میں جہاں ضروری ہوتا تھا کہ یہاں آپ نے یہ تبدیلی کر دیں، یوں کر دیں، تو وہ یہ ان کی اصلاح کرتے تھے۔ مخلص کہا جاتا ہے خالص یعنی سچے دوست کو، اور وہ ان کی تکمیل کرتے، تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنے کو۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، بے رنگ کہتے ہیں جی بغیر ٹکٹ کے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار ہوتا ہے ناپسند ہونا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ مروت بھی لحاظ کو ہی کہا جاتا ہے۔ طبیعت یہاں پہ آئے گا جناب مزاج کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مزاج میں مروت اور لحاظ، بدرجہ غایت کا معنی ہوگا اعلیٰ درجے کا، یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ باوجود کے ہوتا ہے اس کے باوجود، اخیر عمر کا معنی آپ لکھیں گے آخری عمر میں۔ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبراتے تھے۔ بئیں ہمہ ہوتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، بئیں ہمہ کا معنی آپ کیا لکھیں گے؟ ان تمام باتوں کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب حبیب کی جمع ہے، اور حبیب میرا بیٹا کہا جاتا ہے دوست کو۔ اور آ کے اشعار دیکھتا تھا، اور آک ورق کی جمع ہے، اور اصلاح دیتا تھا۔ خدمت بجا لانا ہوگا کہ خدمت سر انجام دینا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے ہے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یعنی وہ جو اب بزرگی کی حالت میں پہنچ گئے ہیں تو وہ اپنا کنڈیشن، اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ نہ مجھے اب آنکھ سے اچھی طرح دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی میرے ہاتھ جو ہے وہ اب صحیح طرح سے لکھ پاتے ہیں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی کہا جاتا ہے کمائی کو، قلیل کہا جاتا ہے تھوڑی کو، مختصر ہونا، مگر حوصلہ فراغ تھا، لیکن یعنی وہ کھلے دل کے مالک تھے۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے۔ سائل کہا جاتا ہے سوالی کو، یہ فقیر کو یا مانگنے والے کو۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ غدر کہا جاتا ہے یہ جو بغاوت، ہنگامہ یا جنگ، اس کے بعد ان کی آمدنی یعنی کچھ بڑھ گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ بساط کہا جاتا ہے حیثیت کو، طاقت کو، یعنی اتنی ان کے اندر حیثیت اتنی نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن اس سے بڑھ کے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ محتاج کہا جاتا ہے حاجت مند کو، جو ضرورت مند کو، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار کہا جاتا ہے یہ مالی حالت کا خراب ہونا، ٹھیک ہے جی، جو نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ شریفانہ یعنی عزت دار طور پر، شریفانہ طور سے پیش آنا۔ دلی کے عمائد کہا جاتا ہے امراء، قوم کے سردار، ٹھیک ہے، میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 ہے یہ جی، 1857 کے بعد جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی۔ سقیم یہاں پہ ہوگا خستہ حالت، خراب حالت ہو جانا۔ اور ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے، چھینٹ یہ بیل بوٹے والی روئی کا لباس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پہنے ہوئے تھے، مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ ایک خاص اعلیٰ قسم کے کپڑے کو کہا جاتا ہے، جامہ وار بھی اعلیٰ قسم کے کپڑے کو کہا جاتا ہے، چوگا کہا جاتا ہے عبا کو، عبایا نہیں جو ہوتا ہے جبہ یا عبا، اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان کو جو ہے یعنی کسی گھٹیا یا معمولی کپڑے پہنا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ حقیر کیا ہوگا؟ معمولی گھٹیا کپڑا،
چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، یعنی ان کو وہ اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کس حالت میں مجھے یہ نظر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وجہ کہا جاتا ہے اس کی شکل و صورت۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا یعنی سردی کا موسم، شدت یعنی بہت زیادہ شدید ہونا۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ اب دیکھیں نا کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے ان کو احساس بھی نہیں ہونے دیا، اور جو ہے وہ ان سے اپنا ان کا یعنی جو لباس تھا وہ لے کے اور ان کو ایک اچھا لباس پہنا دیا۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدے کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ نظر کرنا یعنی کہ تحفتاً دینا، تحفے میں دینا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت کہتے ہیں خوش طبع یعنی اچھا مزاج ہونا، ٹھیک ہے، مزاحیہ انداز ہونا، کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ناطق یعنی بولنے والا جاندار، حیوان ظریف یعنی مزاحیہ جاندار، جس شخص میں حس مزاح جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب یعنی یہ ان کے اس جواب میں دو معنی پوشیدہ ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی ایک بھی نہیں رکھا، اور ایک یہ کہ یعنی صرف ایک نہیں رکھا باقی سارے رکھے ہیں، یعنی انہوں نے جواب بھی دے دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یہ تاریک کہتے ہیں اندھیرا ہونا۔ جب یعنی کچھ حصہ چھتا یعنی تھوڑا سا حصہ تاریک تھا، یعنی وہاں پہ اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکی است۔ آب کہا جاتا ہے فارسی میں پانی کو، چشمہ حیوان کہا جاتا ہے زندگی بخشنے والا چشمہ، درون یعنی اندر ہے، تاریکی است اندھیرے میں۔ مطلب کیا ہوگا پوری لائن کا کہ زندگی بخشنے والا جو چشمہ ہے وہ اندھیرے میں ہے، مطلب آب حیات اندھیرے میں ہے۔ اب یہاں انہوں نے اپنے وہ جو لینے کے لیے ان کو نواب کھڑے تھے ان کو آب حیات کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے گھر کا وہ جو تھوڑا سا پورشن سیاہ تھا اس کو تاریکی قرار دیا، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس تاریکی سے گزرنے کے بعد مجھے مطلب آپ ملے ہیں تو آپ میرے لیے کیا ہیں؟ آب حیات ہیں، جو کہ اندھیرے کے بعد مجھے ملے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ دیوان خانہ مہمان خانے کو کہا جاتا ہے، دالان یہ بڑا جو کمرہ ہوتا ہے جس میں محراب دار جو ہے دروازے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ بس سبب مشرق رویا، مشرق رویا یعنی مشرق کی طرف اس کا منہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا تھا، یعنی مشرق کی طرف اگر منہ تھا تو ساری دھوپ مطلب ڈائریکٹ ادھر پڑتی تھی، تو وہ دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است۔ این خانہ یعنی یہ گھر، ہما پورے کا پورا، تمام، آفتاب یعنی کہ سورج، است ہے، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ اب صحبت یہاں کون سے معنوں میں آئے گا جناب؟ محفل یا مجلس کے معنوں میں۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میر ہی سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں۔ اب یہاں دو معنی، ایک تو اس کا نام کیونکہ سودا تھا تو سودائی ہو گیا، اور انہوں نے اپنی بات بھی کر دی، یعنی تم تو پاگل ہو، تمہیں میر نہیں پسند تو تم تو سودائی ہو، تم تو دیوانے ہو، پاگل ہو۔ باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور یعنی طاقت، بساط، حیثیت، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ خودداری عزت نفس کو کہا جاتا ہے، غیرت کو کہا جاتا ہے۔ حفظ وضع ہوتی ہے یہ ظاہری جو حلیہ ہوتا ہے اس کو قائم رکھنا، ظاہر داری کا خیال رکھنا۔
شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ امراء امیر کی جمع ہے، عمائد میں نے پہلے بھی بتایا امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے، دولت مند لوگوں کو کہا جاتا ہے، سردار کو کہا جاتا ہے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جی، ڈولیاں سی ہوتی تھیں اور ان کو اٹھانے والے دو لوگ ہوتے تھے، کہار ان کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ یعنی ایک جگہ سے آپ نے دوسری جگہ موو کرنا ہے تو یہ جو رکشے گاڑیاں اور یہ چیزیں کوئی نہیں ہوتی تھیں، تو اسی پہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، اور ان کہاروں کو جو ہے نا وہ اس کا کوئی اجرت وغیرہ دی جاتی تھی۔ تو یہ پالکی اور ہوادار جو ہے نا اسی ڈولی کو کہا جاتا ہے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ عمائد شہر یعنی شہر کے جو امیر لوگ تھے، جو یعنی ان سے ملنے آتا تھا، یہ کبھی انہوں نے مطلب ادھار نہیں رکھا تھا، ان کے پاس ضرور جاتے تھے۔ اور ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہاں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ اول یعنی میں پہلے وہاں گیا تھا، وہاں سے اب ادھر آیا ہوں۔ ایک دن فضل اللہ مرحوم چوٹ میں سوار، چوٹ رتھ کو کہا جاتا ہے جیسے بگی ٹائپ سواری، ٹھیک ہے، ان کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، رکا یعنی کہ خط، ان کو خط ایک لکھ بھیجا۔ مضمون یہ تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی یعنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اب یہ بھی محاورہ ہے، شرم کے زمین میں گڑا جانا یعنی بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرنا۔ اب اس کو احساس دلا رہے ہیں نا کہ تم میرے گھر کے سامنے سے گزر گئے اور مجھے ملے نہیں ہو، الٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شرمسار ہو رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا یہ خط جو تھا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ فاکہہ کی جمع ہے، فاکہہ کہا جاتا ہے پھل کو، میوے کو، ٹھیک ہے، تو پھلوں میں ان کو کیا پسند تھا جی؟ آم۔ مرغوب کے معنی ہوں گے یہاں پہ پسندیدہ۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے۔ عمدہ عمدہ ہوتا ہے اعلیٰ اعلیٰ، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ تقاضا ہوتا ہے مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ ظفر آموں کے موسموں میں چند مصاحبوں کے ساتھ، مصاحبوں ہے جی مصاحب کی جمع، اور یہ کہا جاتا ہے ساتھیوں کو، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب بخش میں ٹہل رہے تھے۔ اب یہ باغوں کے نام ہیں، حیات بخش بھی باغ کا نام ہے، مہتاب باغ بھی باغ کا نام ہے۔ ٹہل رہے تھے یعنی چہل قدمی کرنا، ایسا ایسا چلنا۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہ تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلطان بھی بادشاہ کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ آم جو تھا صرف بادشاہ اور ان کی بیگمات وغیرہ جو تھے وہی کھاتے تھے۔ میسر ہونا یعنی کہ دستیاب ہونا، ٹھیک ہے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، عرض کرنا یعنی درخواست کرنا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ یہی ان کو جتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آم مطلب بھئی مجھے بھی کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی کہا جاتا ہے جی ٹوکری کو، عمدہ کہتے ہیں اعلیٰ اعلیٰ قسم کے آم۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی، سیر نہ ہونا یعنی پیٹ نہ بھرنا، نیت نہ بھرنا۔ اہل شہر توفتاً بھیجتے تھے، یعنی شہر کے جو لوگ تھے، اہل شہر ان کے شہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو تحفے میں بھیجتے تھے آم، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات لے کے آتا تھا۔ سوغات کہا جاتا ہے تحفے کو، ہدیے کو، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، یعنی ان کا دل کسی صورت بھی بھرتا ہی نہیں تھا آموں سے۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل ہوتا ہے نقل کرنا یعنی کہ بیان کرنا، کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ صحبت یعنی ایک مجلس میں، ایک محفل میں مولانا فضل حق اور
اور بہت سے احباب دوستوں کو کہا جاتا ہے وہ موجود تھے، اور عام کی نسبت یعنی عام کے بارے میں ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے، یعنی سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی رائے بیان کر چکے، تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو عام میں صرف 2 ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ جناب لیا گیا ہے آپ کا چیپٹر یادگار غالب سے۔ آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ سبق کا عنوان آپ کا ہوگا مرزا غالب کے عادات و خصائل، مصنف کا نام ہوگا جی مولانا الطاف حسین حالی، اور صنف اس کی ہوگی سوانح نگاری، اور ماخذ اس کا ہوگا یادگار غالب۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے انرجی کا کام کرتے ہیں، تو کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔